ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی جو پردے کی آیات ہیں، یہ جو پردے کا حکم ہے، یہ کیوں کر اور کس وجہ سے حکم صادر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں کر حکم آیا؟ ہمارے معاشرے میں اگر آپ کسی بھی عورت کو یہ بات بول دیں کہ بہن آپ سر پہ پردہ رکھ لیں، دوپٹہ لے لیں، پردہ کر لیں، حجاب کر لیں، نقاب کر لیں، وہ یہ بات کہتی کہ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، آپ مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں، وہ ایسے کہتی ہے۔ مگر آئیے دیکھیے، ایک ایسا انسان ہے، ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ کے نبی سے پردے کے بارے میں بات کی اور پھر وہ حکم بھی صادر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ انسان ایسا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انسان سے حیا کی تھی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب کبریاء نے جب مجھے معراج کروائی تو میں آسمانوں پہ گیا، ساتواں آسمانوں کی بلندیوں پہ گیا، اور میں نے جنت اور جہنم کے نظارے کیے۔ جنت کو دیکھا، بڑی خوبصورت تھی، اور جنت میں جانے کے بعد میں نے ایک شخص کا محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا پیارا تھا۔ تو میں نے قریب ہو کے جو دیکھا تو ایک عورت اندر گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جب معراج سے واپس آئے، آ کر کے اس صحابی سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ اللہ کے بندے، میں نے تیرا محل جنت میں دیکھا تو مجھے تیری حیا یاد آ گئی، تو میں آگے نہیں بڑھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ تیرے محل کے اندر ایک عورت جو ہے وہ گھوم رہی تھی، مجھے تیری حیا یاد آئی، میں پیچھے ہٹ آیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ سے کیسی حیا؟ اس صحابی کا کیا نام ہے کہ جس نے اللہ کے نبی سے بات کی کہ اللہ کے نبی کوئی حکم صادر فرما دیجئے، اللہ رب العزت سے بات کر لیجئے، یا آپ بھی کوئی حکم جاری کر دیں پردے کے بارے میں، کوئی آیات بیان کر دیں، کوئی حکم کر دیں، کوئی کچھ کر دیں۔ وہ صحابی کون تھے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے کہ امہات المؤمنین اپنے گھروں سے نکلی اور جا رہی تھی کھلے میدان کی طرف، یعنی واش روم کے لیے، قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی۔ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہاں تو گھروں میں واش روم ہے، تب گھروں میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو وہ صحابیات جا رہی تھی، امہات المؤمنین جا رہی تھی دور قضائے حاجت کے لیے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ دور کھڑے یہودیوں کے نوجوان لڑکے وہ اشارے کر کر کے یہ کہہ رہے تھے، یہ فلاں اللہ کے نبی کی بیوی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ چہرے سے اور قد کاٹ سے اللہ کے نبی کی ہر بیوی پہچانی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب عمر آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، میری حیا اس بات پہ گوارا نہیں کرتی کہ یہ یہودی ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کی طرف دیکھیں آنکھیں اٹھا اٹھا کے، مجھے یہ بات گوارا نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی کوئی حکم جاری فرما دیجئے، مغرب کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، گھر کے ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے، وہ بھی اپنے گھر چلے گئے، جا کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی جھولی کو بچھا کر کے مولا کریم سے بات کی، اللہ حکم الحاکمین سے کہا، اللہ یہ یہودی کافر ہماری ماؤں بہنوں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کوئی پردے کی آیات ہی نازل فرما دے۔ ابھی اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے تو اللہ حکم الحاکمین نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا جبریل، جا کر کے میرے نبی سے یہ بات کہہ دے، فرما دے، بتا دے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے پیغام جاری کر دیا، حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، آج کے بعد امہات المؤمنین ہو، مسلمانوں کی ماں بہنیں ہو، عورتیں ہو، جو بھی ہو، وہ پردہ کریں، چادریں اوڑھیں، اپنے چہروں کو چھپائیں، حجاب کریں، اپنے آپ کو چھپا کر کے جائیں۔ یہ تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ رب العزت سے ڈیمانڈ کی کہ اللہ یہ جو لوگ دیکھتے ہیں عورتوں کی طرف، ان کی نظریں رکے
اور امہات المومنین اور تمام دنیا کی آنے والی ماؤں بہنوں کا تحفظ ہو سکے۔ آج عورت کہتی ہے میں آزاد ہوں، میں مرضی کی مالک ہوں، میں پردہ کروں یا نہ کروں میری مرضی ہے۔ باپ کہتا ہے پردہ کر لے، وہ کہتی ہے میری مرضی، میں جو مرضی کروں، اور کہتی ہے کہ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ آج کوئی بھی عورت پردہ کرتی ہے، نقاب کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، وہ اپنا تحفظ